ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخا کے کاشغر۔ صدر علی جاں، صاحبان عدل و انصاف اور ارباب علم و دانش، آج یہ خوبصورت ایوان جس عنوان سے گونج رہا ہے وہ ہے امت ہو کر جئیں تو ایک طاقت ہے ہم۔ صدر ذی وقار، یہ بات روزے روشن کی طرح عیاں ہے، اس کائنات ہست و بود میں جملہ امور اتحاد و جذبے باہم سے انجام پاتے ہیں۔ دریاؤں میں موجوں کا خرام ہو یا آسمان پر سجی ہوئی ستاروں کی انجمن یا باغ میں پھولوں کا یکجا حسن ہو، ان سب میں امت ہو کر جئیں تو ایک طاقت ہے کا جذبہ کار فرما ہے۔ جب حضور مبلغ اعظم نے پیغام ابدی سنایا تو سیدنا بلال حبشی، صہیب رومی اور سلمان فارسی نے اس ندائے ربانی پر لبیک کہتے ہوئے جہاں بھر کو یہ سندیشہ دیا کہ ملت اسلامیہ کا افق تمام تر رنگ، نسل اور وطن کے بدنما دھبوں سے منزہ اور مبرہ ہے۔ مدینہ طیبہ پہنچ کر ملت اسلامیہ ایک سیل رواں کی شکل میں سامنے آتی ہیں جو باطل کے سورماؤں کو خس و خاشاک کی طرح بہا کے لے جاتی ہیں۔ امت ہو کر جئیں تو ایک طاقت ہے کہ جذبے کو تھام کر طارق بن زیاد افریقی ساحل پر ہر ملک کے ماست کے مل کے خدائے ماست کہتے ہوئے اپنے سفینے جلا دیتے ہیں۔ محمود غزنوی ہندوستان پر 17 حملے کرتے ہیں اور میں بت شکن ہوں، بت فروش نہیں کا کلندرانہ نعرہ لگاتے ہیں اور سومنات کا مندر پاش کر دیتے ہیں۔ یہ غازی، یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ صدر علی جاں، ملت اسلامیہ کی خلافت اپنی نور و نکھت اور کر و فر سے مدینہ سے کوفہ، بغداد اور مصر میں امن و آشتی کی رنگینیاں بکھیرتے ہوئے ترکی میں اپنا نشیمن بناتی ہے، لیکن افسوس، صد افسوس، اپنوں کی نادانی اور اغیار کی حکمت سے خلافت کی قبا چاک ہو جاتی ہے۔ کلندر لاہوری حکمت مغرب کے ناپاک ارادوں سے یوں نقاب اٹھاتے ہیں کہ حکمت مغرب سے ملت کی یہ کیفیت ہوئی، ٹکڑے ٹکڑے جس طرح سونے کو کر دیتا ہے گاز۔ صدر ذی وقار، ملت اسلامیہ کو وطن کی بنیاد پر تقسیم کر نہ صرف اخوت باہمی کو ملیا میٹ کیا جاتا ہے بلکہ نفرت کا ایسا بیج بویا جاتا ہے کہ کانٹا چبھنے پر بےتاب ہونے والے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بنے ہوئے ہیں۔ ملت اسلامیہ کی بے بسی کا عالم کتنا عبرت انگیز ہے۔ کل تک جو عالم انسانی کے لیے صاحبان بنی ہوئی تھی آج خود سائے کو ترس رہی ہے۔ کل تک جس کا دامن پناہگاہ عالم تھا آج خود دریدہ پیرہن ہے۔ کل تک جبرائیل امی جس کے سہجے زبوں تھے آج اس کا اپنا حال دگرگوں ہے۔ بلندی کا وہ عالم کہ شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، اور پستی کے حد یہ ہم میرے کارواں تھے اب گردے کارواں ہیں۔ صدر ذی وقار، ذروں کو آفتاب بنانے والی پاک نظر نے ہمیں ایک امت بنایا، بتانے رنگ و بو کو توڑ کر ملت کے نورانی جلووں میں رنگ دیا۔ محمود و ایاز کو ایک ہی صف میں کھڑا کر رنگ و نسل اور زمان و مکان کی تفریق کو ختم کیا، لیکن برا ہو اس فرقہ واریت، لسانی و گروہی تعصب اور ہٹ دھرمی کا آج پھر سے امت کو توڑنے کا عمل تیزی سے جاری ہے۔ کوئی ملک کے نام پر اپنا بیوپار کر رہا ہے تو کوئی فروئی مسائل کا تڑکا لگا کر اسلام کا نیا ورژن متعارف کروا رہا ہے۔ فتووں کی مشینیں چل رہی ہیں، کافر، مشرک اور بدعتی کہنے والے تو بہت ہیں لیکن امت کے زخموں پر مرہم رکھنے والا کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ ایسے میں ضرورت ہے ہمیں، ایسے میں ایسے قائدین اور زعماء کی ضرورت ہے جو توڑنے کے بجائے جوڑنے کا عمل کریں۔ ہمیں ضرورت ہے ایسے علماء کی جو دلوں میں الفت و محبت کے جوت جگائیں۔ ہمیں ضرورت ہے فکر ضیاء الامت کی
ہاں ہمیں ضرورت ہے افکار شیخ الاسلام کی، کیونکہ وقت آن پہنچا ہے، ہمیں اب ایک طاقت بننا ہوگا، اپنے بازو کو توحید کی قوت سے قوی کرنا ہوگا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کی شمشیر بے نیام کو پکڑ کر باطل کا کلا کما کرنا ہوگا، قوت مذہب سے جمعیت کو مستحکم کرنا ہوگا، کیونکہ اب اس گرداب سے نکلنے کا یہی راستہ ہے کہ اب جو گرداب بلا میں یہ پھنسی ہے کشتی، دین و ایمان کی قوت سے نکل سکتی ہے۔ ہم اگر آج بھی اللہ کو راضی کر لیں، آج بھی قوم کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ ہاں آج بھی قوم کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔